اپنے کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جوا، ہمارے اس کو سٹا بازاری بھی کہتے ہیں۔ اب سب سے ایک بنیادی مدنی پھول اگر ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں تو امید ہے کہ ہمیں کافی سارے معاملات کو سمجھنے کی توفیق ملے گی اور کافی ساری برائیوں سے بچنے کا ہمارا ذہن بنے گا، اور وہ ہے مسلم شریف کی ایک حدیث جو مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہر انسان اسی حالت پر مرتا ہے جس پر زندگی بسر کرتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے اسی پر اٹھایا جائے گا۔ بہت ہی معنی خیز اور اپنے دامن میں بے شمار مدنی پھول لیے یہ روایت ہے کہ جس طرح انسان کے جینے کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے مرنے کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان کے مرنے کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح ہر انسان کی قبر کا معاملہ یکساں نہیں ہے۔ جس طرح ہر انسان کی قبر کا معاملہ یکساں نہیں ہے، اسی طرح ہر معاملے کی قیامت کی دن کا معاملہ یکساں نہیں ہے۔ ایک طویل ایک غور و تفکر کرنے والی بات ہے کہ میں دنیا میں جی رہا ہوں، آیا ہوں، یقیناً میرے جینے کے مقاصد حدیث پاک میں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، قرآن جس کے سینے اقدس پہ نازل ہوا، اللہ کے حبیب لبی پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اسلام کی تعلیمات کو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ موت برحق ہے، عذاب قبر حق ہے، قبر کسی کے لیے جنت کا باغ ہے تو کسی کے جہنم کا گڑھا۔ یہ باتیں ہمارے پیش نظر اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے، سنیے، کانوں تک پہنچی ہیں یہ باتیں۔ پھر آج یہ روایت ہم نے سنی کہ جس حالت پر مرتا ہے انسان اسی حالت پر مرتا ہے جس حالت پر جیتا ہے۔ اس کے زندگی کا جو انداز ہے یہ اس کے مرنے کے انداز پر اثر رکھتا ہے، اور جس حالت پر وہ مرتا ہے اسی پر وہ اٹھایا جائے گا۔ اس بات پر غور کریں کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعنی اس روایت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی، لیکن اس نے تلقین کرانے والے سے کہا خود بھی شراب پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے بعد وہ مر گیا
تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ ایک شخص جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس کی موت کے وقت جب اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی، تلقین سے مراد مطلب اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھا جائے، جس پر نزعہ کی کیفیت طاری ہو، موت کا وقت جیسے اس کے سامنے ہوتا، ہم جس کو آخری وقت سختے کا ٹائم کہتے ہیں، نزعہ کا عالم کہتے ہیں، مختلف اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں، اس کو کبھی بھی یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ، وہ ویسے سختیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو وہ کہنے لگا خود بھی شراب پیو اور مجھے بھی پلاؤ، اور یہ اس کے بعد وہ مر گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اس سے برا خاتمہ تو کہیں گے نا کہ اس کا خاتمہ برا ہوا۔ جس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں جو شخص بھی مرنے لگتا ہے اس کے ہم نشینوں کی مثالی شکلیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، چنانچہ ایسے ہی قریب الموت جواری جو کہ شطرنج کا کھلاڑی تھا سے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو کہنے لگا شاہ کا، یعنی تیرا شاہ۔ یہ شطرنج جو کھیلتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو۔ پھر وہ مر گیا۔ بس زندگی میں شطرنج کھیلنے کی وجہ سے جس بات کا وہ عادی ہو چکا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پر وہی بات غالب آ گئی، تو اس نے وہ فضول و باطل بات کہی اور کلمہ طیبہ نہ پڑھا، جس کے متعلق آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے جس کا دنیا میں آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ بنیادی کچھ روایات واقعات میں نے بیان کیے تاکہ ایک بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمارے زندگی کا انداز ہمارے موت کے وقت کی کیفیت پر اثر انداز ہوگا۔ اب اس کی زندگی کا انداز کیا ہے اس پر غور کریں۔ آیا اس کی زندگی کا انداز تقوی اور پرہیزگاری کا ہے؟ اس کی زندگی کا انداز نماز کا ہے؟ اس کی زندگی کا انداز حیا کا ہے؟ وہ خاموش مزاج، سنجیدہ، اللہ عز و جل کی یاد میں گم ہونے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نیک ہے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے؟ کیا ہے وہ؟ مدنی قافلوں کا مسافر ہے، مدنی انعامات کا عامل ہے، سنتوں کا پیکر ہے، تلاوت سننے والا، درود پاک پڑھنے والا ہے؟ کون ہے وہ؟ یا بے نمازی ہے، جواری ہے، شرابی ہے، گانے باجے بولنے والا، گانوں پر رقص کرنے والا، موسیقی کے ساتھ کی دھنوں پر اپنی ٹانگیں تھرکانے والا، لچکے توڑے سے اپنے آپ کو بے ڈھنگے انداز میں ناچنے والا، لوگوں کو ظلم و ستم کرنے والا، سود خور ہے، رشوت خور ہے؟ کون ہے وہ؟ داڑھی منڈا ہے؟ کون ہے وہ؟ بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ عز و جل کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کی صحبت کیسی ہے؟ اس کی اٹھک بیٹھک کیسی ہے؟ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بد دیانت ہے، بد نگاہی کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ یاد رکھیے کہ اچھی صحبت یہ اچھی موت کا سبب بنتی ہے، اور بری صحبت یہ بری موت کا سبب بنتی ہے۔ اچھی صحبت یہ انسان کی اچھی زندگی کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، یہ نیک لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، یہ نمازیوں میں بیٹھ رہا ہے، عاشقان رسول میں بیٹھ رہا ہے، پرہیزگاری کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو اس کی موت اس انداز سے ہوگی۔ اور جو اس سے برعکس، جس کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے وضاحت کی، اس کی موت اس انداز سے ہونی متوقع ہے۔ دونوں کی موت، مرنا تو سب نے، آپ نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو مرے گا نہیں۔ مرنا 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 ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی مرنے والے ہو، آپ بھی ایک دن مرو گے، میں بھی ایک دن مروں گا، ہم سب نے مرنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا۔
ہم سب کو زندگی کی ایک لمٹ ملی ہے، ہم سب کو ایک گنتی کے سانس ملے ہیں، ہم سب کو گنتی کے لمحات ملے ہیں، ہم سب اپنی زندگی کا ایک وقت گزاریں گے، اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے، ڈیفینیٹ چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئیں گے، اس کے علاوہ کیا حقیقت ہے آپ بتائیے؟ ہم آئے مرنے کے لیے، اب مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، مرنا ہے، اب مجھے مرنا ہے، اور مجھے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم جیسی زندگی گزارو گے، وہ زندگی کا گزارنا، وہ زندگی کا انداز تمہاری موت پر اثر انداز ہوگا، اور جس حال میں تم مرو گے اس حال پر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بات ہمیں سمجھائی گئی۔ آپ میری جو میں نے آپ کو جو سارا خلاصہ بیان کیا، اس کو ان دو واقعات سے مزید سمجھیے کہ ٹنڈو اللہ یار محب الاسلام سندھ کے ایک شخص نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 500 وقت کی نماز پابندی سے شروع کر دی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بر اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 10 روز میں قرآن پاک کی چند صورتیں، دعائیں، سنتیں یاد کر لی، چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز عمامے شریف کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی نام لکھوایا۔ الغرض زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز کپڑوں میں آگ لگنے کے سبب بیچارے بری طرح جھلس گئے، اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے، مگر دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے وہ ذکر و درود میں مشغول تھے۔ اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو صورتیں اور دعائیں یاد کی تھی انہیں پڑھے جا رہے تھے۔ کم و بیش 48 آورز تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی صورتیں، دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے، اور صبح اذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا، اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا حسن ظن ہے کہ مرحوم زندگی کی بازی جیت گئے۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عاشقان رسول کی صحبت ملی، اور اس کا یہ آپ نے ایک پیارا اور خوبصورت انداز دیکھا دنیا سے رخصت ہونے کا۔ اب جو حکایت آپ نے سنی، اس مرحوم کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے عجیب اتفاق ہے کہ اس دعوت اسلامی والے نوجوان نے ماشاء اللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جس وارڈ میں جان دی، چند روز پہلے ایک نوجوان جو ماڈرن لڑکی بھی آگ میں جھلس کر اسی وارڈ میں پہنچی، مگر موت کے وقت اس لڑکی کی زبان پر تھا معاذ اللہ گانا سناؤ، گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ، ناچ دکھاؤ۔ اس طرح کہتے ہوئے اس بد نصیب لڑکی نے دم توڑ دیا۔ اگر وہ لڑکی مسلمان تھی تو اللہ عز و جل بیچاری کی مغفرت فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ زندگی جس طرح ہم نے گزاری، جو انداز حیات ہم نے اختیار کیا ہے، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، اور وہ انداز زندگی ہمارے موت کے وقت اثر انداز ہوگا۔ جس حال پہ ہم مرتے ہیں وہ حال پر ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ اب آئیے اس پر کہ جو جوئے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اتنا یہ جوا ہمارے معاشرے میں گڑ کر چکا ہے۔ بچے بچے جوئے کھیلتے ہیں، ایک تو پہلے وقت بڑے بڑے کھیلتے ہیں، بچے بچے جوئے کھیلتے ہیں، جن کی جیب خرچیاں ماں باپ نے
باندھی ہیں وہ بھی 100 200 1000 10,000 روپے کا وہ جوا کھیل ہی جاتا ہے. کسی کھیل پر کھیلے گا, کسی چیز پر کھیلے گا, کسی بات پر کھیلے گا اور پھر جان جوخم میں ڈالے گا. الگ دشمنیاں ہو جائیں گی, تکلیف میں الگ آئے گا, ماں باپ تکلیف میں الگ آئیں گے, بڑے الگ جوا کھیل رہے ہیں. یہاں تک مجھے کسی نے بتایا کہ اسٹیشن پہ کھڑے 2 پٹریاں ہیں, بتاؤ کس پٹری پہ ٹرین آئے گی؟ بولے اس پر, بولا اس پہ لگ گئی, ہاں لگ گئی, اس پہ جوا لگ گئی. کون سی گاڑی جو بھی آئے گی, چلو اس کا نمبر یہ ہوگا, نہیں یہ ہوگا, لگ گئی, ہاں اس پہ بھی جوا لگ گیا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلتے چلتے جوا کھیلتے ہیں. لگ گئی, ہاں لگ گئی, ٹاس کر رہے ہیں, یہ آئے گا, لگ گئی, ہاں لگ گئی. جوا پر جوا, جوئے پر جوا, جوئے پر جوا. اسلام نے اس جوئے کی سخت مذمت کی ہے, اور جو جوا کھیلتا رہتا ہے وہ دیکھے کہ اس کا یہ جواری ہونا, کیونکہ قرآن نے جوئے اور شراب دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے. 2 مقامات پر تو میں نے پڑھا, سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی جوئے کو شراب کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ عموماً, میں ہر ایک کے لیے نہیں کہتا, عموماً شرابی جواری ہوتا ہے اور جواری شرابی ہوتا ہے. عموماً کی بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جو شرابی ہوتا ہے نا, یہ شراب پی پی کر کسی کام کے قابل نہیں رہتا, محنت مزدوری نہیں کر سکتا, وہ بالکل وہ ندا, بلے کتنا ہی وہ آپ کو مطلب کہ صحت مند موٹا تازہ نظر آئے, اندر سے شراب اس کے دماغ کو, اس کے جسم کے اعضاء کو, اس کے اندر کے قلب حضوروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا, اس کو نشہ چڑھتا ہے, اس کے سر میں درد ہوتا ہے, اس کی آنکھیں ایسی عجیب و غریب, پھر اس کی غیرت اور اس کی حمیت مر جاتی ہے. ایک طرح سے معذرت کے ساتھ برا مت مانا, شرابی جیسے ایک طرح سے بے غیرت ہو جاتا ہے, اس کی غیرت مر جاتی ہے. تو لوگ ویسے بھی شرابی اور جواری کو نوکری دینے میں احتیاط کرتے ہیں, یہ آپ کو ہی پتا ہوگا. مطلب اچھی بات نہیں ہے کہ بے نمازی کو تو بھی لڑکی مل رہی ہے, داڑھی منڈے کو بھی لڑکی مل رہی ہے, اور دیگر اس طرح کے گناہ کبیرہ کرنے والے کو اب بھی لڑکی مل رہی ہے, جبکہ وہ کر گناہ کبیرہ ہی رہا ہے. یعنی بے نمازی نماز قضا کر کے گناہ کبیرہ ہی کر رہا ہے. جو داڑھی منڈا رہا ہے وہ بھی گناہ ہی کر رہا ہے, ایک مٹھی سے کم کر رکھ رہا ہے, کتروا رہا ہے, وہ بھی گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے, ایک مشت جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, سب گناہ ہے. مگر اب تھوڑا سا غور کریں, ایسے گئے گزرے معاشرے میں, گیا گزرا معاشرہ, انتہائی گیا گزرا ہمارا معاشرہ ہے, اس گئے گزرے معاشرے میں بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی شرابی اور جواری کے ہاتھ میں نہیں دیتا. اور اس سے اب بھی, یا بدکاری کے متعلق اس کو پتا ہوگا یہ آدمی بدکار ہے, بدکاری کرتا ہے, نہیں دیتا, اس کو لڑکی نہیں دیں گے. بولے میری لڑکی زندگی بھر کواری پڑی رہے, میں اپنی بیٹی کو کواری تو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں, لیکن کسی جواری, کسی شرابی اور کسی بدکار کا میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا, کوئی بھائی اپنی بہن نہیں دے گا. اب بھی یہ وہ فعل مطلب بد ہے کہ جسے اس گئے گزرے دور میں بھی اور اس بے حیائی کے دور میں بھی اس سے واقعی انتہائی ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. یہ وہ گندا فعل ہے. اس میں شراب اور جوا ہے, تو شرابی چونکہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا, لہذا اب وہ اپنا شراب پینے کے لیے, کچھ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جوا کھیلتا ہے. اب جواری جو ہوتا ہے وہ چونکہ جوا کھیلتے کھیلتے اس کو صحبت سے مل گئی ہوتی ہے, اگر وہ شرابی نہیں ہے تو وہ شرابی ہو جاتا ہے. تو یوں دونوں کو بعض اوقات کئی جگہوں پر, کتابوں میں نے پڑھا, روایتوں میں میں نے دیکھا, بزرگوں نے بھی لکھا, قرآن پاک کی آیتوں میں بھی ان کو کئی جگہوں پر ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں ہوا, ترجمہ کنز الایمان, تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. پھر سورہ مائدہ میں تو اس کو حرام کر دیا گیا نا. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
ترجمہ کنزل ایمان ہے، ایمان والو شراب اور جوا اور بوت اور پھانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ پھر بعد میں ان کی وہ قباحت بیان کی، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ یہاں پر شراب اور جوئے کے نقصانات بیان کیے گئے کہ ایک تو حرام ہو گیا، نقصانات یہ بیان کیے گئے کہ ان کے ذریعے شیطان جو ہے نا وہ تمہارے اندر دشمنی عداوت پیدا کرواتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ابھی تو ہنسی ہنسی جوا کھیل لیا، لگ گئی آپ کے سامنے، کیونکہ جوئے کی کئی انداز ہمارے یہاں رائج ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کسی بھی طرح کے سے جوا کھیل رہے ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، پورے وہ جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس میں کسی ٹیبل پر کس طرح جوا کھیلا جا رہا ہے، کسی جگہ پر کس طرح جوا کھیلا جا رہا ہے، اور لوگ مطلب مختلف انداز سے جوئے کھیلتے ہیں۔ جوا کھیلنے کو بالکل یہاں بہت زیادہ مطلب کہ اس کو ماڈرنائز کیا گیا ہے، جوئے کے اس فعل بد کو۔ لوگ گئے، اب آپ 10 آدمی 6 آدمی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلا، ایک جیتے گا، جب وہ جیت کر سارا سامان یا سارا روپیہ اپنے پاس گھسیٹے گا، یہ میرا، وہ جو 5 بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کہ ہماری جمع پونجی جا رہی ہے، اس شخص کے لیے ان 5 کے دل میں کیا نفرت اور عداوت اور کیا دشمنی پیدا نہیں ہوگی؟ وہ ایک طرف دیکھ رہے میری ساری جمع پونجی جا رہی ہے، پھر قرضہ لیتا ہے، چلو ایک اور، چلو بھائی ایک اور، وہ بھی چلا گیا، اب وہ مقروض ہو گیا، اب اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں، تو وہاں دشمنی اس کی الگ ہو گئی۔ پھر اس غم کو غلط کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، منشیات کا عادی ہوتا ہے، گھر اجڑتا ہے، بیوی بچے اجڑ گئے، ماں باپ اجڑ گئے، خاندان اجڑ گیا، بہنیں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، خود کسی فٹ پاتھ پر بیٹا منشیات کا عادی بن کر، چرسی اور موالی بن کر اپنی زندگی کے بچے کچے میلے مسوٹے اور بدبودار کپڑوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے، نہ اس کی عزت، نہ اس کا مقام، نہ اس کا مرتبہ، گھر میں جاتا ہے تو دھتکارا جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے تو پھٹکار پڑتی ہے، جہاں جائے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کس قدر اس جوئے اور شراب کے اندر نحوست اور دنیا اور آخرت کا کس قدر نقصان پوشیدہ ہے۔ پھر موت کے وقت کلمہ خدا نہ خواستہ نصیب نہ ہو، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جوئے کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کا رسول ہم سے روٹھ جائے، اور معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ جوئے کی وجہ سے موت کے وقت ایمان ہی برباد ہو جائے۔ ایسا کلمہ بک دے، شراب کا عادی ایسا کلمہ بک دے، جوئے کا عادی ایسا کلمہ بک دے، اللہ کی شان میں کفریات بک دے، معاذ اللہ اللہ پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرے، طرح طرح کی وہ بکواسیں کرے، اور خدا نہ خاصہ اس کا ایمان برباد ہو گیا تو کسی کی سمجھے گا بھی نہیں، کسی کی سنے گا بھی نہیں، کوئی اس کو سمجھائے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو گالیاں دیتا ہے، یہ تو پتھر مارتا ہے، یہ تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ اب جو سمیٹتا ہے وہ سکھی کب رہتا ہے؟ اس سے لوگوں کی بددعائیں، لوگوں کی آہیں سمیٹی، حرام مال سمیٹا، جوئے کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے جو بھی کیا، یہ سب حرام مال سمیٹا، یہ کب سکھی بن سکتا ہے؟ آخرکار اس کا انجام بھی دیکھو۔ آپ اس وقت کی تمام ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسے لوگ مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، ان کے اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں، یہ اس قدر ان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مت پوچھو۔ جواری کو کہیں اچھا نہیں کہا جاتا، بڑے بڑے نام جب جوئے کے ساتھ لگ جاتے ہیں رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوا کو عربی زبان میں قمار کہتے ہیں۔ اس کی تعریف سن لیجئے، چنانچہ حضرت میر سید شریف جرجانی قدس سر ربانی لکھتے ہیں، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے۔ ایک بار پھر اس کی تعریف سمجھ لیں۔
جس سے نوٹ کرنی ہے نوٹ کر لیں. اور یہ تعریف میں مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر کی مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریوں کے صفحہ نمبر 188 سے بیان کر رہا ہوں، جس امیر صدر نقل کی. کتاب کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں، مگر جوئے کا پورا سے بیان موجود ہے. اس میں یہ تعریف لکھی ہے کہ حضرت میر سید شریف جرجانی قدس سر ربانی لکھتے ہیں، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، قمار یعنی جوا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کی، اس کے تحت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ عادی خزان عرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے. شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں یعنی برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. اب ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، نماز کا وقت آئے گا وہ کیسے اٹھتا نہیں ہے. جوئے کی نحوست اس کو عبادت سے اللہ کے ذکر سے محروم کر رہی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. شطرنج کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، اور طرح طرح کے ایسے عجیب و قسم کے کھیل کود بھی ایسے عجیب و غریب ہیں جو بالکل نماز سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے بندے کو بالکل غافل کر دیتے ہیں. اس کو پڑی نہیں ہوتی نماز کی، عبادت کی. نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، پورے دن لگے رہتے ہیں. شطرنج کھیلنے والے اتنی نمازیں برباد کرتے ہیں. شراب پینے والے کو سدی نہیں ہوتی کہ کب نماز کا وقت آیا کب چلا گیا، وہ اپنے نشے میں مست ہے، دھوتے. تو اور آپس سے بغض اور عداوت جس کا میں نے بیان کیا. اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز ایمان، اور آپس میں دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی خزان العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے. اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو لوٹ مار کرتے ہیں، چھینتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوگوں کو دھوس اور دھمکیاں دے کر طرح طرح کے انداز سے ان کا مال لوٹتے ہیں. سب آ گئے. رشوت خور بھی آ گئے، اس میں جھوٹی گواہی دینے والے بھی آ گئے، چغل خوری کرنے والے بھی آ گئے، سب آ گئے اس کے اندر. تو قرآن پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا. پھر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شفیع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 646 پر فرماتے ہیں، سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے. اب میں کچھ جوئے کی قسمیں بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے پیش نظر یہ آ جائے کہ جوا کہ ہمارے نزدیک جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جناب یہی ایک جوا ہے. تو انشاءاللہ اس وجہ یہ آپ قسمیں سنیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ سر پر ہاتھ تک کے بیٹھ جائے کہ یار میں تو فلاں کو جواری سمجھتا تھا، یہ تو میں خود بہت بڑا جواری ہوں، میں تو خود جوا کھیلتا ہوں. جی ہاں، اب سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میری چینل پر سننے والی بہت بڑی تعداد، پتہ نہیں ادھر بھی کوئی سے بیٹھے ہو تو غلط فہمی میں صحیح، کم علمی میں ہی صحیح، وہ جوا کھیلنے کا مرتکب بن چکا ہوگا. غور کر لیجئے گا. جوئے کی پہلی قسم، اور اس طریقے کار میں لاکھوں کروڑ روپے کے انعام کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں، جسے لاٹری بولتے ہیں، لاٹری. پھر قرآن اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے. یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
ایک صورت. دوسری، پرائس بانڈ کی پرچی. پرچی کا لفظ ضرور یاد رکھیے گا. پرائس بانڈ کی پرچی. حکومت ہماری حکومت پاکستان 200، 750، 15,000، 7,500 یوں مختلف 15,000، 40,000 وغیرہ کے بانڈ جاری کرتی ہے. انعامی بانڈ یہ بینک کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں اور ایک جدول شیڈول کے مطابق ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے. یہ بانڈ کا قانون ہے. جس کا انعام نہیں نکلتا، میں نے 15,000 روپے کا بانڈ لیا، نمبر آیا، میں نے نمبر دیکھا، نمبر نہیں لگا، تو میرے 15,000 روپے کھڑے ہیں. میرے 15,000 روپے ضائع نہیں ہوئے. میں کہیں ادارے میں جا کر جو اس کا طریقہ کار ہے قانون، اس کے مطابق جا کر میں اپنا بانڈ کیش کروا کر 15,000 روپے مجھے مل جائیں گے. یہ جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے کہ میرے پیسے ضائع نہیں ہوئے، جو اصل میری رقم تھی وہ میری ضائع نہیں ہوئی. اور جوئے میں یہ داخل نہیں. لیکن اس کے متوازی بعض لوگ انعامی بانڈز کی پرچیاں بیچتے ہیں. یہ ہیں، میں بھی جانتا ہوں مختلف جگہوں پر ایسے ہیں، دکانیں باقاعدہ یہ پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہیں. اور ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کرتا پرائز بانڈ اپنے ہی پاس رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈز بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے. پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا. انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے، کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے. اب اتنے معزز کہلانے والے لوگ ان پرچی بیچنے والوں کے وہ پرچی خریدنے کے لیے جاتے ہیں. جو پرچی بیچتا ہے اور یہ خریدتے ہیں اور اپنی رقم ڈبوتے ہیں. اب آئیے اے موبائل رکھنے والوں، آؤ آپ بھی سنو، اور میری موبائل کمپنیاں ہیں نا، اگر وہ بھی سن رہی ہے تو سنو. موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسجز بھیجے جاتے ہیں، جس میں مثلا کون سی ٹیم میچ جیتے گی، جیسے 3 ٹیمیں 1 2 3، آگے ٹیم کا نام لکھا ہے تو نیچے لکھا ہوگا جس کو ہو تو 2 لکھ کر 1 لکھ کر 3 لکھ کر آپ اسی نمبر پر آپ ریپلائی دے دیں، سینڈ کر دیں. نیچے لکھا ہوگا اتنے روپے پلس یہ 5 روپے 10 روپے 20 روپے پلس یہ. انعام نکلنے کی صورت میں جو انعام ملا، نہیں ملا تو یہ جو آپ کے پیسے آپ کے اس سے کریڈٹ سے یا آپ کے بل میں لگ گئے. یہی ہوتا ہے نا. یہ تقریباً موبائلوں میں آتا ہے. اس طرح کی کمپنیاں میسجز بھیجتی ہیں. پاکستان کب بنا ہے؟ تو درست جواب دینے والوں کے لیے مختلف انعام رکھے جاتے ہیں. شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلا 10 روپے کٹ جاتی ہے. جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے. یہ بھی جوا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ جو موبائل کمپنیاں والے ہیں یہ کیوں قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اور جو موبائل رکھ کر بیٹھا ہے وہ کیوں لالچ میں آ رہا ہے؟ یار چلو ایسی لالچ دی جا رہی. انٹرنیٹ پر ای میل کے ذریعے میسج آتا ہے، آپ کا ای میل نمبر لاٹری میں کھل گیا ہے اور آپ کو اتنے لاکھ روپے کا انعام مل گیا. اسی پر آپ ریپلائی کر دیجئے. آپ نے ریپلائی کیا، آپ کو خوشی ہو جائے گی، ارے بھائی بیٹے گھر بیٹھے 20-50 لاکھ روپے مل گئے، تھینک یو ویری مچ. سینڈ کر دیا آپ نے ریپلائی. آگے آپ کو دے گا کنگریچولیشن، آپ کو اتنے روپے ملے، آپ کا نام آیا، آپ کا ریپلائی آیا، پلیز سینڈ یور اکاؤنٹ نمبر یا سینڈ یور ایڈریس سو اینڈ سو. اوکے، ہم خوش ہو رہے، کھانا نہیں اتر رہا، پیسے آ گئے، دھمال لے گئے، پتہ نہیں کیا خرچ کر ڈالا ہوگا. جناب یہ انفارمیشن دی. پھر آگے آئے گا پلیز سینڈ یور $400 سو اینڈ سو کریڈٹ اکاؤنٹ اینڈ سو اینڈ سو یور کارڈ نمبر یا کریڈٹ نمبر. سو مطلب کہ اتنے لاکھ روپے آپ کے بینک کے اندر ہم ٹرانسفر کروائیں گے، اس کے پیسے لگیں گے، یہ لگے. آپ لوگ ارے بھائی 50 لاکھ روپے مل رہے یار، 10-20 ہزار روپے 10-20 ہزار روپے دوست کو وہ 50 لاکھ روپے دے رہے، دیے 10-20 ہزار روپے، بعد انتظار کرو، نمبر ہی نہیں آتا، میل ہی نہیں آتی، گئے یہ $400-500 آپ کے. یہ ایسا عام ہے کہ مت پوچھو بات.
اور قوم چونکہ پیسہ چاہیے، باولی ہوئی میرا پیسہ چاہیے نا، دولت چاہیے کہ بھائی یہ کمپنی ویسے ہی میری لاٹری نکل گئی، ایسے ہی میرا نمبر نکل گیا، اور مجھے سینڈ بھی کر رہا ہے کہ جناب 48,000 پاؤنڈ اور 50,000 لاکھ روپے اور یہ سب تم کو مل رہا ہے، اور ہم اندر ہمارے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ہم کو ملا نہیں ہے، یہ تم کو یہ بوٹی دے کر بکرا لے لیتا نا، یہ بکرا دکھا گا آپ کی بوٹیاں جو بچی کو چیتی نا وہ بھی لے لی، بکرا دینا نہیں ہے ان کو، وہ آپ کا ہی نہیں، جھوٹ بولا تھا انہوں نے، دھوکہ دیا تھا، اور چونکہ ہم پیسے کی لالچ میں پھنسے ہوئے، ارے کسی کو پوچھ تو لو بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بیٹے کہا تھا 50 لاکھ روپے مجھے آ گئے، نہیں اپنے پوچھنے جائیں گے، اس نے وہ چیٹنگ کر لی اور اس نے پیسے نہیں لیے تو ہاں ٹھیک ہے بھروسہ مت کرو، دے ڈالو $400-500 روپے اس کو، جو بچہ کو چاہتا وہ بھی گئے آپ کی بینک میں سے۔ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور دولت کی ہوس، مال کی ہوس، علم نہ ہونا، دھوکہ دہی، خیانت، بددیانتی اتنی معاشرے میں یہ اپنی جڑیں پکڑ چکی ہے کہ پکڑا ہی نہیں آتا کہ کون کیا مطلب ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ہم بھی کھلونے بنے رہتے ہیں، فٹ بال بنے رہتے ہیں، جو جان لا تمہارے فوراً اڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ ادھر پاس دے رہا تھا ادھر پاس دے رہا تھا، اور یہ دنیا اور مال کا لالچی فٹ بال بنا رہتا ہے اور اجڑ کر بیٹھ جاتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، جواری تو سب کچھ لٹا دیتا ہے، جو جیب میں تھا وہ لٹا دیا، جو بینک میں تھا وہ لٹا دیا، ہاتھ کی گھڑی تھی وہ لٹا دی، گیا اب چلا گیا، ابھی واپس لانا ہے، گھر میں گئے، بیوی کا سونا جو بیچاری خود اب اس کا ذاتی تھا وہ دیتی ہے کہ نہیں، ورنہ دیتا ہوں بیچ دو گا گھر پر، اب وہ کیا کرے گی، مر گئی وہ تو جواری کے پلے بن گئی ہے، نہیں آپ مانو، رحم کرو، ترس کھاؤ ہم پر، چل ابھی، اور گالیاں دیں گے اس کو، بیٹا وہ دبک کا بیٹھا ہوا کہ دیکھ آج ماں کی دھلائی ہو رہی ہے، یہ جواری شرابی باپ میری ماں کو مار رہا ہے، اس کو جوا کھیلنا ہے، شراب پینے کے لیے پیسے چاہیے، ایسے جواری ہے، پورا دن کوئی کام نہیں کرتے، پورا دن کوئی کام نہیں کرتے، رات کو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پورا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، بیویوں سے نوکریاں کرواتے ہیں، بے تکے کام کرواتے ہیں، بیویاں کما کر لاتی ہے، بیویاں پکا کر کھلاتی ہے، اور یہ مطلب کہ پڑا ہوا گھر میں مرد بیوی کی روٹی کھاتا ہے، شرابی جواری ہے، یہ پتہ نہیں طرح کے عجیب و کسی غریب قسم کے فعل میں مبتلا ہے، یہ اپنی ہمت توڑ کر اپنی ٹانگیں توڑ کر بیٹھ گیا یہ گھر کے اندر، اور بیوی کی کمائی کھاتا ہے، جوڑوں کی کمائی کھاتا ہے یہ شخص، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور حقوق العباد کا طالب، اس پر بیوی بچوں کا نان نفقہ تھا، بیوی کو کھلانا اس کے ذمہ تھا، الٹا بیوی اس کو کھلا رہی ہے، اور ایک دن پکا کر نہیں کھلائے گی، کما کر نہیں لائے گی، یا غیرت دلائے گی، سمجھائے گی، تو زبان چلاتا ہے بے غیرت، شور کیا کہ زبان چلاتی ہے، اور دیتا ہے اس کو تھپڑ، لاتوں سے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں شور وہ کیسا ہونا چاہیے بیان کیا تو مجھے اسلام بھائی نے کہا کہ آپ نے غیرت کو ابھارا ہے، تو بعض تو یوں غیرت کو ابھارتے اپنی کہ بیوی کو مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، یہ کیسی غیرت ہے کہ آپ نے بیوی کو جان سے مار دیا، اس کو ظلم کیا، اس کو تشدد کیا، اس کو مارا، وہ غیرت کے نام پر مارتے ہیں، غیرت کے نام پر جلاتے ہیں، یہ کیسی غیرت ہے؟ قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو رحم کرو، آقا کی امت پر رحم کرو، اپنی ذات پر رحم کرو، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بناؤ، کن حرام و ناجائز کاموں میں پھنس گئے ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ عورتیں بھی جوا کھیلتی ہیں، کش لگاتی ہے سگریٹ کے، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر شرابیں پیتی ہیں، جوا کھیلتی ہیں، بدمست ہو کر اپنے گھروں پر جاتی ہیں، شوہر وہ کسی اور عورت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کھیل رہی ہے، یہ کلچر، اس کلچر کے پیچھے پاگل ہو گئے ہم لوگ، اور کہتے ذرا دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا بے حیا ہو رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد کرو کہ مال کی محبت میں، خلاصہ عرض کر دو، مال کی محبت میں انسان ایسا پاگل ہو جائے گا کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا، لوٹو لوٹو لوٹو۔ اور پھر ہمارے یہاں گناہ بھی ایک اسٹینڈرڈ پکڑ گیا ہے، یہ جو فٹ پاتھوں پر جو لوٹو اور یہ شطرنج کے نام پر اور تاش کے نام پر جو کھیلتے ہیں، ان کو تو 2 ٹکے کا بنا کر ٹھوکریں مارتے ہو، غلط کرتے ہیں، یہ لوگ بھی کھیلتے ہیں، مگر
جو بہت بڑا جواری، بہت بڑا بکی، بہت بڑا سٹے باز بن گیا، کالے کالے برانڈڈ چشمے پہنتا ہو، جناب برانڈڈ کپڑے پہنتا ہو اور جناب برانڈڈ کاروں میں گھومتا ہو، ہے بہت بڑا جواری، ہے بہت بڑا سود خور، یہ آپ کے معاشرے کا عزت دار مرد بنا رہتا ہے۔ تو اگر موبائل کمپنیاں سن رہی ہیں یا ان کے کو ذمہ دار سن رہے ہیں، تو جو شرعی رہنمائی میں نے پڑھی، وہ جو حکم شریعت میں نے پڑھا، آپ دیکھ لیجئے، خود بھی بچیے اور امت کو بھی بچائیے۔ یہ بہت بڑا اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا ہم پر، کہ ہماری اس قوم کو خدا را اس جوئے کی لعنت سے بچا لو۔ یہ طرح طرح کے SMS کر کے اس قوم کو گناہ میں مبتلا مت کیجیے۔ آپ خود سوچئے، اچھا خاصا اسلامی بھائی بیٹھا ہوا، آپ کو میسج بھیجنے والے کو یہ تھوڑی پتا ہوتا کمپنی والے کو کہ یہ کوئی پرہیزگار، نمازی، کوئی مولانا، کوئی مذہبی آدمی، آپ تو ٹھا کر کے میسج بھیج دیتے ہو، فلاں گانے کی ٹیون لینے کے لیے یہ نمبر ملا دیجئے۔ اب بتاؤ یار، اس کو بیچارے کو پڑھنے والے کو شرم آتی ہے کہ یار کیسی آفریں کرتے یہ لوگ، دیکھو یار۔ اسی طرح ایک جوئے کی قسم ہے معمہ، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوال حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ انعام کی تعداد 3 یا 4 یا سے زائد بھی ہوتی ہے، لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلے تو قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں۔ ان کی شرکت 2 طرح سے ہوتی ہے، مفت، معمولی فیس دے کر، دونوں الگ الگ۔ شرکا سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے اور کوئی معنی شرعی نہ ہو، نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے، کہ نہ پیسے لیے جائیں نہ اور کوئی معنی شرعی ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی چیز انعام یہ جائز ہے۔ جس میں شرکا سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے، رقم ڈوب جاتی ہے، یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس میں بھی کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ یہ تفریح گاؤں میں اس طرح کے جوئے کھیلے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس 5ویں قسم، پیسے جمع کر کے قرعہ اندازی کرنا۔ بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی۔ یہ بھی جوا ہے، کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے کہ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا اسے یہ کتاب دے دی جائے گی، یہ بھی جوا ہی ہے۔ یاد رہے، بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرعہ اندازی کر کے انعام دیتی ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی۔ 6ٹھی قسم، ہمارے یہاں مختلف کھیل مثلا گوڑ دوڑ، کرکٹ، کیرم، بلیٹ، تاش، شطرنج وغیرہ 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا، یہ بھی جوا ہے اور ناجائز اور حرام۔ کیرم اور بلیٹ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا، یہ بھی جوا ہے۔ بعض نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلا تاش یا لوڈو پر 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ بھی سنبھل جائے گا، یہ بھی جوا ہے۔ اور جوا حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کرے، مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا۔ ہاں، ایسا نہیں کہ ابھی کروڑوں لاکھوں روپے کما لیے، چلو یار مولانا نے سمجھایا توبہ کرتے ہیں، اور لاکھوں روپے ڈکر بھی نہیں لیتے، یہ تھوڑی چلے گا۔ توبہ تو کرو، اللہ سے معافی مانگو، اب آؤ پیسے کا کیا کرنا ہے۔ اس زمانے میں رہنمائی کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے برات یعنی نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جتنا مال جیتا ہے اسے واپس دے، یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس کرے، یا ان میں جو عاقل بالغ ہو
ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرا لے، باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں. اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے، نہ ان کا نہ ان کے ورثہ کا، ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دے، اگرچہ خود اپنے ہی محتاج بہن بھائی بھتیجوں بھانجوں کو دے دے. آگے چل کر مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں، غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا اتنا تو انہیں یا ان کے وارثوں کو دے. یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے تصدق یعنی صدقہ کرے. اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنی ہے کہ مثلا ایک شخص سے 10 بار جوا کھیلا، کبھی یہ جیتا کبھی یہ، اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کی مقدار مثلا 100 روپے کو پہنچی اور یہ خود سب مرتبہ کے ملا کر 100 جیتا تو 100 برابر ہو گئے. 25 اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے رہے، اتنے ہی اسے واپس دے. وَعَلَىٰ حاصل قیاس یعنی اور اسی پر قیاس کر لیجئے. اور جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کون کون لوگ تھے، کتنا جوئے میں جیت لیا، وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جوئے سے کمایا ہوگا، اتنا مالک کو یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے، عاقبت یوں ہی پاک ہوگی. کیا سوچا آپ نے؟ اگر اب یہ سوچ رہے ہو یار بولنے دو اس کو یار، اب کون سب کو واپس کرنے جائے گا بھائی، کر لو بھائی کر لو بھی تھوڑے دن. ہو سکتے ہو کہ آپ 4-5 جواری سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، کہیں نہیں بیٹھے تو کبھی بھی دیکھ رہے ہو، نہیں ہو تو انشاءاللہ میرے اسلامی بھائی آپ کو پکڑ پکڑ کر دکھائیں گے اس کا بیان. کیا سوچ رہے ہو؟ یہ مال لے کر چلے جاؤ گے، بچ جاؤ گے، یہ حقداروں کا مال ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی روپیہ یہی مال جہنم کی آگ کا ذریعہ بن جائے، یہی مال عذاب قبر کا ذریعہ بن جائے. اور یہ مال لے کر تم سمجھتے ہو کہ اپنے کار بنا لی، بنگلہ بنا لیا، کوٹھی بنا لی، زیور بنا لیے، موج کر لی. اچھا کر لی، کتنے دن کری؟ اچھا حادثے میں نہیں مرے، کب تک جیے؟ مرو گے نہیں، دنیا سے جاؤ گے نہیں، یہ سارا حرام کا مال پیچھے چھوڑ کر مرو گے. اور یہ پیچھے چھوڑا ہوا مال قبر کی آگ کا ذریعہ بن گیا تو اور کیا جب کیا ضروری کہ جو روپیہ آج آیا، لاکھ آیا، کروڑ آیا، 2 کروڑ آیا، 10,000 آیا، 2,000 آیا، اسے خرچ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ابھی مرو گے نہیں. ارے کیا پتا کہ جس کھیل پر جس چیز پر جوا لگایا ہوا ہے، جس گھوڑ دوڑ کی ریس پر جوا لگایا ہوا ہے، جس گھوڑے پر تم نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اس کی دوڑ دیکھ رہے ہو اور وہی دیکھتے دیکھتے ہارٹ اٹیک ہوا، آ کر کے وہی مر کے ڈھیر ہو گئے. اچھا ہے؟ سوچو، یہ جوئے کی حالت میں مر گئے اچھا ہے؟ یہ شراب کی حالت میں مرے اچھا ہے؟ اس مرنے کو آپ بھی پسند نہیں کرو گے، آپ بھی سے نفرت کرو گے. نہیں بھائی نہیں، جوا کھیلتے کھیلتے کون مرے گا؟ تو کیا موت کا وقت آپ کو پتا ہے کون سا وقت ہے؟ کبھی بھی مر جاؤ گے. یہ جوئے کے اڈے چلانے والوں، اپنے بارے میں بھی غور کرو. جی ہاں، ایسا نہیں کہ صرف جوا کھیلنے والے ہی کے لیے مذمت کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ جوا کھیلنا، جوئے کا اڈا چلانا، جوئے کے آلات بیچنا خریدنا سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے کاروبار پہ غور کرو، اپنی حرکتوں پہ غور کرو، اور خدا کے واسطے جوئے سے باز آ جاؤ. کہ یہ اچھی عادت کیا، اس کی تو مذمت ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. اللہ اللہ، اچھی چھی چھی چھی، کون پڑے ایسے میں یار؟ کیا ہو گئے آپ کو کہ اب بھی جوئے سے باز نہیں آئیں گے آپ؟
کہ اب بھی ان کھیل تماشوں سے باز نہیں آئیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو لوگ دوسروں کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. اور یہ جو گھوڑوں پر جو جوا کھیلتے ہیں ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں. رحمان عز و جل کے گھوڑے، انسان کے گھوڑے اور شیطان کے گھوڑے. رحمان عز و جل کے گھوڑے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ عز و جل کے دشمنوں کو قتل کیا جاتا ہے. اور انسان کے گھوڑے وہ ہیں جن سے بچے پیدا کیے جائیں اور جن پر سامان لادا جائے. اور شیطان کے گھوڑے وہ ہیں جن پر بازی لگائی جائے اور جوا کھیلا جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے گھوڑے وہ ہیں جن پر جوا کھیلا جائے اور بازی لگائی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو جوئے کے انداز ہیں، کافی ساری میرے پاس روایتیں ہیں، جو جوئے کے انداز ہیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام جوئے کے اندازوں سے پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے اور اس لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے. اللہ کرے کہ یہ بھی معاشرے کا جو بہت بڑا ناسور بنا ہوا ہے ہمارے یہاں جوا، ایک کاش اسے نجات ملے اور ہم حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں. کہ اس کا جو بنیادی سبب ہے نا، یہ مال کی محبت ہے اور طویل جینے کی آرزو ہے. نوجوان بوڑھے سب گویا کہ ایسا لگتا ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اس میں کوئی جیسا قید ہی نہیں لگتی کہ کیا بعض ایسے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، رشوتوں میں پڑے رہتے ہیں، سود میں پڑے. ارے بھائی بابا چھوڑو بھائی، توبہ کر لو یار. اب بھی وہی مکان بنانا ہے، اب بھی وہی دولت بنانی ہے، اب بھی وہی یہ بنانا ہے. نہ جھوٹ کو دیکھیں گے، نہ رشوت کو دیکھیں گے، نہ سود کو دیکھیں گے، نہ جوئے کو دیکھیں گے، کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے. بس اب بابا قبر کی تیاری کرو. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی. اور بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت. جو ایک حدیث پاک میں آیا، جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں. نمبر 1 مال کی محبت اور نمبر 2 لمبی عمر کی خواہش. اب آپ دیکھ لو یار، اس کا منظر میں نے تو دیکھا ہے. بعض عاشقان رسول ماحول جن کو نصیب ہو جاتا ہے، سوچ بن جاتی ہے، ایسی قبر کی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جوانی میں بھی موت کا انتظار کرتے ہیں، کب مر جائیں گے کب مر جائیں گے کب مر جائیں گے. اور بعضوں کو دیکھ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، بازو کمزور ہو جاتے ہیں. چلو باپا نے تو ایک ذہن دے دیا، زبان تو کمزور ہوتی نہیں ہے، وہ تو مضبوطی ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، مگر ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، تمنا ختم نہیں ہوتی. اب بھی یہ کر لوں، اب بھی یہ کر لوں، اب بھی یہ کر لوں. ارے بابا چھوڑو نا، بابا چھوڑو، اب قبر کی تیاری کرو. چلو یہ نہیں کہتا کہ ضروری پہلے آپ ہی مرو گے، جوان بھی پہلے مرے گا، لیکن ایک عمر کا تناسب بھی تو دیکھو نا. اتنی 50 سے 55 سے 60 سے 70 سے تجاوز کر گئے، پھر بھی مال کی ہوس پڑی ہوئی ہے، وہ بھی جوئے کے ذریعے. کبھی یہ کتنی جگہ پر فٹ پاتھ پر پہلے تو دیکھے بھی ہیں، یہ بڑی بڑی عمر کے داڑھی منڈے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی اور بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں. قبر کی پرواہ نہیں ہے، حشر میں کیا ہوگا پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے. بلڈنگوں کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. پوچھو بھائی نماز کے فرض آتے ہیں؟ نہیں. نماز کی شرطیں آتی ہے؟ نہیں. غسل کرنے آتا ہے؟ اب وہ یوں کرتے ہیں نا، پوچھو تو پتہ چلے کہ فرض غسل کرنا بھی نہیں آتا. وضو کرنے، ہاں وضو تو کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں دیکھو تو ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا. نہیں آتا. آپ کو مذاق لگے گا یا مطلب آپ شاید ہو سکتا ہے ناراض ہو رہے ہو. ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چیک کر لو. آتا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کر لینا، نہیں آتا ہوگا تو میرے لیے دعا کر دینا.
یار اس نے چلو ہم کو بچا لیا، مرنے سے پہلے غسل اور وضو تو سیکھ گئے، نماز پڑھنا سیکھ گئے، ہم تو بس رات کو وقت ملتا تھا تو فلمیں دیکھتے تھے، رات کو وقت ملتا تھا تو جوا کھیلتے تھے، دن کو آفس میں بیٹھ کر بھی جوا کھیلتے تھے اور یہ دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے، فارغ اوقات میں یہ کر لیتے تھے وہ کر لیتے تھے، جو کچھ کرتے سب آپ کو پتا ہے۔ علم دین، فرض علم، نمازیں، تقوی، پرہیزگاریاں کتابوں میں رہ گئی، کیا اس طرف نہیں آئیں گے ہم؟ پورا دین مال 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 مال، یہ مال کی محبت جو ہے نا، یہ جوئے پر، سود پر، شراب پر، یہ سب مال کی محبت، مال چاہیے، کیونکہ کسی سے بات کر کے رہے تم باتیں کرتے ہو، یہ میں آپ کو مطلب ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل حقیقی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو سمجھا تو کہتے بھائی آپ کس دنیا میں ہو، مال ہے نا، مال، اس کی واہ ہے، واہ واہ، مال والے کی واہ واہ ہے، مال والے کو لوگ پوچھتے ہیں، مال والے کو لوگ بلاتے ہیں، مال والے کی عزت ہے، مال والے کے سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی لوجک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو حلال روزی دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق کشادہ کر دے، اور جو اس مال کے ذریعے اپنی آخرت سنوارتا ہے، اپنی دنیا کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کی کون مذمت کر رہا ہے؟ مگر جو سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، شراب کے ذریعے، منشیات کے ذریعے، بدکاریوں کے اڈے چلا کر، فحاشی کے اڈے چلا کر، جوئے کے اڈے چلا کر، مسلمانوں کو گناہوں کے آلات بیچ کر، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہوئے جو دولت کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو کون ذی شعور، کون عقل مند اس کو اچھا کہے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ آپ نے بحرین والوں سے جزیہ کے بدلے سلو فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر واپس لوٹے تو انصار نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو سب نے صبح کی نماز سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے سامنے آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ابو عبیدہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا۔ پس اللہ عز و جل کی قسم، مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی تھی، پس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عین قریب تمہارے خلاف ہر جانب سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کھانے والے کھانے کے برتن پہ جمع ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم تو کوڑے کچرے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کا کوڑا کچرا ہوتا ہے۔ مراد اس سے آخری زمانے کے خراب اور نکمے لوگ ہیں۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے تمہارے دل کمزور پڑ جائیں گے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ جی، اسباب زوال بیان کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا زوال کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور ان غیر مسلموں کفاروں کو دیکھنا کہ جناب یہ یوں کر رہے، یہ یوں کر رہے، ادھر چلے گئے۔ قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ ان کی ترقی اور ان کے تمام انداز زندگی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو؟
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے جسم مبارک پر بستر کے نشان پڑ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ کے جسم مبارک پر یہ بستر کے نشان پڑ گئے. کیسو کسرا کے وہ شاہ, وہ بادشاہوں کے وہ عیش و عشرت, اور یہ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بستر کے نشان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت اور ایک مقصد حیات والا مدنی پھول عطا کیا. اے مدنی چینل کے ناظرین, اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ اس مدنی پھول کو دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. کیا پڑھی آپ؟ کیوں حرام کھا رہے ہو؟ کیوں اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا رہے ہو؟ کیوں جوئے کے اڈے چلا رہے ہو؟ کیوں شرابیں پی رہے ہو؟ کیوں شرابیں پلا رہے ہو؟ کیوں اس معاشرے کے ناسور کو پال رہے ہو آپ؟ چھوڑ دو جوئے کو, توبہ کر لو, کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مشکبار میکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ ماحول انشاءاللہ عز و جل کئی گناہوں کے ساتھ ساتھ جوئے کی نحوست سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے گا. آؤ آپ کی ترغیب کے لیے ایک بندی بہار گوشت گزار کرتا ہوں. چنانچہ سوئی ڈویژن ڈیرا بگٹی بلوچستان کے ایک اسکول ٹیچر نے کچھ اس طرح حلفیہ تحریر دی ہے کہ میں تمبولا, یہ کوئی ایک قسم کا جوا ہے, کھیل ہے, کی دکان چلاتا تھا. 2004 میں پاکستان کے صوبے باب الاسلام سندھ سطح پر صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں خوش قسمتی سے شرکت کی سعادت مل گئی. آخر میں جب دعا ہوئی تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی. میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت پابندی سے ادا کرنے کی نیت کر لی. الحمدللہ عز و جل اجتماع سے واپس آتے ہی تمبولا کا کام یکسر ختم کر دیا, داڑھی شریف رکھ لی اور اسکول میں درس بھی جاری کر دیا, اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں برے محکے مدنی ماحول نے, عاشقان رسول کی صحبت نے, اجتماع کی شرکت نے اور اس میں ہونے والی دعا نے ایک جواری کو جوئے سے توبہ کروا دی اور اسے عاشقان رسول کی صحبت والی نعمت نصیب ہو گئی. اس میں تو میرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ اگر اس طرح کے جو مختلف گناہوں میں مبتلا انفرادی کوشش کر کے انہیں اجتماع میں لائیں, مدنی قافلوں میں سفر کرائیں, مدنی انعامات پر عمل کرائیں, انہیں وی سی ڈیز دکھائیں, انہیں مدنی چینل دکھا دو یار, اور مدینہ ہو جائے گا. اور اللہ نے چاہا تو یہ گناہ سے باز آ جائے گا. جواری ہوگا تو جوئے سے باز آ جائے گا. کیا جب یہ جوا اسے نہ جانے طرح کی موت کا شکار کر دے. دیکھو میں آپ کو ایک جواری کی عبرتناک موت کا واقعہ سناتا ہوں. چند سال قبل گلزار طیبہ کے ایک رہائشی علاقے میں ایک مکان سے کئی دن سے بدبو آ رہی تھی اور گھر پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا. پولیس کی موجودگی میں جب اہل محلہ نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 4 پائے پر ایک 25-30 سالہ نوجوان کی لاش پڑی تھی اور جسم کے کئی حصوں پر کیڑے پڑے ہوئے تھے. کئی بچے اور افراد بے ہوش ہو گئے. وجہ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان یہاں مزدوری کے لیے آیا تھا, کرائے پر مکان لیا تھا اور جوا کھیلتا تھا. ایک دن یہ جوئے کی رقم جیت گیا. رقم ہارنے والے دوستوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اور بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگا کر مار کر رقم لے کر بھاگ گئے اور باہر سے تالا لگا گئے. اس کو کفن دفن بھی نہ کیا. جواری اس طرح عبرت کی موت مر گیا. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی تو ہے کہ جس کا مال لے کر آپ آ گئے خوشی کہ ہاں بھائی اتنا جیت گیا, وہ تو نفرت اور غصے میں آگ بگولا ہو رہا ہے, خود ہارنے کا صدمہ کھائے جا رہا ہے. اس طرح وہ قاتل بھی بن جاتا ہے.
جوا کھیلنے والا قاتل بھی بن جاتا ہے نا، جوا کھیلنے والا ظالم بن جاتا ہے. تو جو اتنے ظلم و ستم پر ابھارے، اپنی دنیا آخرت کی اتنی تباہ و برباد کرے، گھر کا سکھ الگ برباد، ماں باپ کا چین الگ برباد، بیوی بچے الگ پریشان، محلے والے الگ پریشان، خاندان رشتہ دار والے الگ باتیں کریں، کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک عزت کی بات ہو تو بتا تو دو بھائی. آپ بولو جناب میری 4 دوستوں میں بڑی بات ہے، یہ انہی میں بات ہے بھائی، جو آپ کی طرح جواری شرابی اور اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، یہ انہی میں بات ہے. اور یہ کوئی اچھے لوگ تھوڑی ہے، یہ معاشرے کا کوئی اچھا طبقہ تھوڑی ہے. تو معاشرے کا مطلب ناسور ہے، یہ کھوکھلا کر رہا ہمارے معاشرے کو، اخلاق اور کردار برباد کر رہی ہے. آ جاؤ آ جاؤ، سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، آ جاؤ، قافلوں میں سفر کرو، مدنی انعامات پر عمل کرو اور تقوی پرہیزگاری زہد والی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ یہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. ہمارے ہند کے مبلغ اس وقت اور ہمارے کسی مجلس کے شعبے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے دعوت اسلامی میں کیسے آیا اس میں ان کی باہر بھی سنی ہوگی، میں ان سے ملا ہوں. اور وہ بہت بڑا جواری تھا، بہت بڑا جواری تھا، گلے میں سونے کی چین اور بٹن کھلے ہوئے، جینس کی پینٹ، شرٹ ان، داڑھی منڈا ہوا، فیشن کپڑے، چشمے لگا کر گلی میں گھومتا تھا، بدماشیاں کرتا تھا. بہت مطلب کہ اس نے اپنی باتیں بتائی، منہ دیکھتا رہ گیا کہ یار آپ ایسا کرتے تھے. بس اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی اور اس کو کوئی دعوت اسلامی کے عاشق رسول کی صحبت نصیب ہو گئی. اس کو اجتماع ملا، دعا ملی، اس طرح آہستہ آہستہ مدنی ماحول ملا. اور الحمدللہ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں صرف ٹوپی پہن کے میلے میں نکلا، سارے میلے والے پریشان کہ اس کو کیا ہو گیا، سر پر ٹوپی رکھ کر جا رہا ہے، وہ موت میت ہو گئی، کیا ہو گیا اس کو. ارے اس کی ٹوپی دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے. اور آج وہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، پوری داڑھی، مدنی لباس، مدنی حلیہ، سر پر امامہ اور زبردست دعوت اسلامی کا مبلغ بنا ہوا ہے. تو یہ دعوت اسلامی ہے، بدل دیتی ہے یہ، اور بدلنا ہی ہے اس وقت ہم کو. اور سوال یہی ہے کہ ہم کب بدلیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں پنپنے والے مختلف ناسوروں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. جوں جوں گناہ بڑھ رہے ہیں، جو جوا بڑھ رہا ہے، شراب، بے حیائی، گانے، فلمیں بڑھ رہی ہیں، اے میرے دعوت اسلامی کے مبلغوں، آپ کی ذمہ داری اسی قدر بڑھ رہی ہے، آپ کا منصب اسی قدر آپ سے تقاضا کر رہا ہے. خوب نیکی کی دعوت دو، خوب نیکی کی دعوت دو، سستی کو چستی میں بدل دو. سیکھیں، قافلہ کورس کریں، تربیتی کورس کریں، علم دین سیکھیں، فیضان سنت پڑھیں، بہار شریعت پڑھیں، غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں، مختلف کتب کا مطالعہ کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں. 12 ماہ کے، 30 دن کے، 12 دن کے، 92 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، میلہ میلہ کریا جائیں، ایک ایک کو نیکی کی دعوت دیں، بے نمازی کو نمازی بنائیں، شراب اور جواری کو شراب اور جوئے سے توبہ کروا کر اسے بھی نمازی اور پرہیزگار بنوا دو. یار آپ بتاؤ، ایک جواری کو آپ نے نیکی کی دعوت دی، فار ایگزامپل ایک جواری کو نیکی کی دعوت دی آپ نے، اور وہ آپ کی نیکی کی دعوت سے جوئے سے باز آ گیا. ذرا دیکھو اس کا بچہ آپ کو کیسی دعائیں دے رہا ہوگا کہ جس کا باپ روزانہ آ کر اس کے بیٹے کو گالیاں دیتا تھا، لاتے مارتا تھا. اس کی بچوں کی امی مصلی پہ بیٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھ کر آپ کو دعائیں دے گی کہ یا اللہ اس مبلغ کی دعوت اسلامی کو جنت کی بہاریں عطا فرما جس نے میرے گھر کا سکھ چین مجھے واپس کر دیا، کہ میرا شوہر مجھے مارتا تھا، مجھ پہ ظلم کرتا تھا، میرے زیورات بیچ دیتا تھا اور مجھے تشدد کا نشانہ بناتا تھا. اس کے ماں باپ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے. مبلغ دعوت اسلامی ذرا غور کرو، آپ کی ایک کوشش کسی کے خاندان کو بہاریں دے سکتی ہے، کسی اجڑے ہوئے گلشن کو بہار کا چہرہ دکھا. آپ کی ایک انفرادی کوشش، آپ کا ایک مسکراتا چہرہ، آپ کی ایک ملن ساری والی ملاقات کسی کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے. آپ ہمت کرو اور نیت کرو کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے. جو مدنی چینل نہیں دیکھتا اسے مدنی چینل دیکھنے کا ذہن بنائیں گے اس کا، اور امیل سنت کے دامن سے وابستہ کر دیں گے. مدینہ ہو جائے گا.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طرف نیکی کی دعوت عام